بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 6th کلاس۔ امید ہے آپ اپنے گھروں میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے اردو قواعد کا ورک اپنا پیج نمبر 114 پہ خوش آمد بری بلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 6th کلاس۔ امید ہے آپ اپنے گھروں میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج ہم کریں گے اپنا ورک اردو ادب کا، جو پیج نمبر 114 پہ ہے۔ کہانی خوش آمد بری بلا ہے۔ ایک دفعہ ایک کوے کو پنیر کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اڑتا ہوا ایک درخت پر جا بیٹھا تاکہ وہاں اطمینان سے بیٹھ کر کھا سکے۔ اتفاقاً ایک لومڑی کا گزر ادھر سے ہوا۔ اس نے کوے کے منہ میں پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو اس کا جی للچایا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کوے سے ٹکڑا ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اسے خیال آیا کہ کوے کی خوشامد کرنی چاہیے۔ یہی وہ حربہ ہے جس سے دوسروں کو رام کیا جا سکتا ہے، مثلا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ لومڑی بولی بھائی کوے، خدا نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے اور تمہاری آواز تو کانوں میں رس گھولتی ہے اور جادو جیسا اثر رکھتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ سے کوئی اچھا سا گانا سنوں۔ کوا اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور گانے کے لیے منہ کھول دیا۔ منہ کھولا تو پنیر کا ٹکڑا نیچے گر پڑا۔ لومڑی تو اسی انتظار میں تھی، جھٹ کر ٹکڑا اٹھایا اور ہڑپ کر گئی۔ پھر کہنے لگی، بند کرو اپنی یہ قائیں گئے۔ کوا اپنی بے وقوفی پر افسوس کرتا رہا۔ دیکھا، لومڑی نے کوے کو بے وقوف بنایا، اس کی خوشامد کر دی، جس سے وہ بے وقوف بن گیا اپنی تعریف سن کر۔ ٹھیک ہے، خوشامد بری بلا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ہمت سے بڑھ کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی۔ ایک دن اسے بھوک نے بہت زیادہ ستایا۔ وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر ماری پھرتی رہی، مثلا بہت زیادہ پھرتی رہی، بھوک کی تلاش میں بہت زیادہ وہ پھری۔ اچانک اسے ایک باغ میں انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ پکے ہوئے انگور دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ گچھا حاصل کرنے کے لیے اچھلی، مگر بیل تک نہ پہنچ سکی۔ بیٹا جی، یہ بیل ہوتی جو انگوروں کی بیل ہے۔ اس نے کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہی۔ انگوروں کا گچھا اس کی پہنچ سے باہر ہی رہا۔ جب ہر دفعہ مایوسی ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ انگور حاصل نہیں کر سکتی، تو یہ کہہ کر واپس مڑ گئی کہ ان انگوروں کا کیا کھانا، یہ انگور کھٹے ہیں۔ اخلاقی نتیجہ، اخلاقی سبق، یہ نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمت سے بڑھ کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اب کریں گے اپنی نیکسٹ ورڈ۔ اب ہماری ہے جی آگے ہماری درخواست بائے حصول وظیفہ۔ آپ نے جیسے ہمارے اسکول کا پیٹرن ہے جناب پرنسپل صاحبہ یا ہیڈ ماسٹر صاحبہ، نیٹو اسکول سمنا آباد لاہور، جناب عالیہ گزارش ہے کہ میں پانچویں جماعت کے بورڈ کے امتحان میں ضلع بھر میں دوسرے نمبر پر رہی ہوں۔ میرا نام وظیفہ حاصل کرنے کی طالبات کی فہرست میں شامل ہے، لیکن عرصہ 6 ماہ کے عرصے گزرنے کے باوجود ابھی تک وظیفے کی رقم وصول نہیں ہوئی۔ مثلاً میرے وظیفے کی بات کی جائے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیالکوٹ کو تحریر فرمایا جائے کہ تاکہ مجھے وظیفے کی رقم جلد مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں اسی سے اپنے تعلیمی اخراجات کی ضروریات یا تعلیمی ضروریات کو پر خرچ کر سکوں۔ آپ کی نہایت مہربانی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ اپنی ورڈنگ میں بھی اس کو آسان ورڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، العرض آپ نے لکھ دینا ہے حمزہ چھوٹیے بڑھیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہماری نیکسٹ ہے مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی۔ وہی پیٹرن ہے جو ہمارا اسکول کا پیٹرن ہے، جو ہم آپ کو اسکول میں کرواتے ہیں۔ جناب پرنسپل صاحبہ یا جناب ہیڈ ماسٹر صاحبہ، نیٹو اسکول سمنا آباد لاہور۔ ٹھیک ہے، نیٹو اسکول سمنا آباد لاہور، جناب عالیہ یا جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کا تبادلہ یہاں سے لاہور ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ سب اہل خانہ بھی لاہور منتقل ہو رہے ہیں۔ برائے کرم مجھے مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمایا جائے تاکہ میں وہاں کسی اسکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ کی آئین نوازی ہوگی۔ العرض حمزہ چھوٹیے بڑھیے۔ اسٹوڈنٹس جی، اسٹوڈنٹس آگے ہیں ہمارے پیج نمبر 98 پہ خط، گھڑی کا تحفہ ملنے پر شکریہ ادا کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کمرہ امتحان، الف بے جی، ڈیٹ مینشن کیجیے کہ پیارے چچا جان السلام علیکم، آپ نے مجھے میرے امتحان کی کامیابی پر گھڑی کا جو تحفہ بھیجا وہ مجھے موصول ہو گیا ہے۔ میں آپ کے اس محبت بڑے تحفے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ تحفے مجھے ہمیشہ آپ کی محبت کی یاد دلاتا رہے گا۔ حقیقت میں یہ گھڑی بہت خوبصورت اور